بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ۔ ہرگز نہیں، یہ آیات تو یقیناً نصیحت ہیں، بس جو چاہے اس نصیحت کو یاد رکھے۔ آیت نمبر 11 کے الفاظ کے معنی ہم بیان کر رہے تھے۔ لفظ تذکرہ کے بارے میں ہم نے عرض کیا کہ اس کے بنیادی حروف ذال، کاف اور را ہے۔ ذکر یعنی یاد رکھنا یا یاد کرنا، یہ ہے ذکر، اسی سے لفظ تذکرہ ہے۔ تذکرہ کا معنی ہوتا ہے یاد دہانی کروانا، یاد دلانا، یا ہم کہیں کہ نصیحت کرنا۔ نصیحت کیا ہوتی ہے؟ کوئی شخص غلط کام انجام دینے لگا ہے یا غلط کام انجام دے رہا ہے تو ہم نصیحت کرتے ہیں اس کو، یعنی اسے یاد دہانی کرواتے ہیں کہ آپ کا کام غلط ہے اور اس کام کا نتیجہ غلط ہوگا، اگرچہ ظاہری طور پر یہ کام آپ کو لذت والا لگتا ہے اور آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے، لیکن ہم آپ کو یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ اس کام کا نتیجہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ بس تذکرہ یعنی نصیحت، یعنی یاد دہانی۔ اب یہ جو فرمایا کلا انہا تذکرہ، یہ انہا کے بارے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ہا یعنی قرآن کریم کی آیات، یہ قرآن کریم کی آیات یہ تو تذکرہ ہیں، یعنی اے رسول آپ جو ان لوگوں کو قرآن مجید کی آیات سناتے ہیں یہ تذکرہ ہے، آپ یاد دہانی کروانے والے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم ہی میں فرمایا گیا، سورۃ الغاشیہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ۔ ذکر اسی ذال کاف را سے ہے، یعنی یاد دہانی کروائیے، وہی تذکرہ کا معنی ہے۔ فَإِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو بس صرف یاد دہانی کروانے والے ہیں۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ، آپ کوئی ان کے ذمہ دار نہیں ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے، جو بات سمجھائی ہے، جو نصیحت کی ہے، یہ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں، اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری فقط یاد دہانی کروانا ہے، آپ کی ذمہ داری فقط نصیحت کرنا ہے۔ تو قرآن کریم کی آیات کیا ہیں؟ انہا تذکرہ، یقیناً یہ آیات یاد دہانی ہیں، نصیحت ہیں۔ اور آیت نمبر 12 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیے۔ پہلا حرف ہے فا اور من، دو حصوں پر مشتمل ہے۔ فا یعنی تو یا پس، اور من یعنی جو۔ اگلا لفظ ہے شاء، یہ وہی لفظ ہے کہ جو ہم عام طور پر اپنی روزمرہ کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ انشاء اللہ، اگر چاہا اللہ نے۔ تو یہ لفظ شاء یعنی چاہا، فمن شاء پس جو چاہے، جو شخص چاہے، یعنی اپنی مرضی ہے۔ لفظ شاء کے بنیادی حروف شین، یا اور حمزہ ہیں، اور اس لفظ کا معنی بہت اہم بھی ہے، لیکن اس کا تفصیلی معنی ہم نے کاروان قرآن درس نمبر 754 میں لفظ شاء کا تفصیلی معنی ہم نے بیان کیا ہے۔ اگر آپ نے پہلے نہیں سنا تو حتماً درس نمبر 754 سن لیں، کہ جس میں ہم نے مشیت الہی کا تذکرہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت۔ اور چونکہ یہ لفظ شاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کے بارے میں بھی اور اس کے ارادے کے بارے میں بھی قرآن کریم میں بہت مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور انسان کے اختیار کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بھی لفظ شاء قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ تو اس معنی کو دقیق جاننے کے لیے، تاکہ قرآن مجید کی آیات میں جب یہ لفظ آئے تو ہمیں پتہ ہو کہ خداوند عالم کے بارے میں جب لفظ شاء آتا ہے اور ہم کہتے ہیں انشاء اللہ، یا ہم کہتے ہیں یہدی من یشاء ویضل من یشاء، جسے چاہتا ہے، یعنی جس کے بارے میں اس کی مشیت ہوتی ہے اسے ہدایت کر دیتا ہے، جس کے بارے میں اس کی مشیت ہوتی ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو آیا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو اختیار نہیں ہے، اللہ زبردستی کسی کو ہدایت کر دیتا ہے، اور اللہ زبردستی گمراہ کر دیتا ہے، انسان کی کوئی چاہت ہو یا نہ ہو، اختیار ہو یا نہ ہو؟ تو ان باتوں کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ درس نمبر 754 اگر آپ سنیں گے تو اس لفظ کا معنی روشن ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، فمن شاء،
تو جو چاہے. ذکرہ، ذکرہ یہ دو حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ ہے ذکرہ اور دوسرا ہے ہو. چونکہ ہم نے ہو پر رکنا ہے، آیت یہاں پر تمام ہو رہی ہے، لہٰذا ہو کے پیش کو ضمہ کو پڑھا نہیں جائے گا اور اس لفظ کو اس طرح تلفظ کیا جائے گا فمن شاء ذکرہ. ذکرہ کے بنیادی حروف وہی ذال، کاف اور را ہیں. ذکر سے نکلا ہے یاد رکھنا یا یاد کرنا، اور ہو یعنی وہ. یہاں وہ سے کیا مراد ہے؟ ذکرہ یعنی اس کو یاد کر لے، اس نصیحت کو لے لے کہ جو ان قرآن کی آیات کے ذریعے آپ نے اسے بتائی ہے. فمن شاء ذکرہ، پس جو چاہے اس نصیحت کو یاد رکھے جو ان آیات کے ذریعے اس تک پہنچی ہے. انشاءاللہ آئندہ درس میں آیت نمبر 13 سے آغاز کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.